اچھا آپ ٹیچر رہی ہیں تو پڑھانے کے دوران کوئی ایسا تجربہ، کوئی ایسی بات جو عام لوگوں کو نہ پتہ ہو؟ یہ ایک بڑی اہم بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جی مشنری اسکول جتنے بھی ہیں، یا آپ ان کو کانوینٹ کہہ لیں یا مشنری اسکول کہہ لیں، ہاں جی تو ایک چیز میں نے دیکھی کہ ایک تو اسکول جو چل رہا ہوتا ہے وہاں پہ جی انگلش میڈیم اسکول ہوتا ہے، جس میں ہمارے اشرافیہ کے بچے جاتے ہیں، بھاری بھرکم فیسیں دیتے ہیں، پڑھتے ہیں انگلش میڈیم. اچھا لیکن اسی اسکول کے ساتھ ہی ہاں ایک جی اور بلڈنگ بھی ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے، وہ بلڈنگ ہوتی ہے، وہ ایک ایکچولی اسکول ہی ہوتا ہے وہ بھی. اچھا اچھا وہ اسکول چل رہا ہوتا ہے، یہ مشنری کے جو اپنے بچے ہیں، اپنی کمیونٹی کے غریب بچے ہیں، اچھا وہ لوگ لے کے آتے ہیں، انہیں ہاں جی ہاسٹل میں رکھتے ہیں، انہیں اچھا خود ہی انہیں ہر چیز پرووائڈ کرتے ہیں، وہ ٹھیک ساری انہیں سہولیات دیتے ہیں، انہیں کھانا پینا سب فری ہوتا ہے ان کا وہاں اچھا اچھا ان غریب بچوں کا. ٹھیک اور یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہ ہمیں انگلش میڈیم پڑھا رہے ہوتے ہیں ہمارے بچوں کو، اچھا اپنی کمیونٹی کے بچوں کو اردو میڈیم پڑھا رہے ہوتے ہیں. اچھا اچھا یہ بڑی اہم بات ہے اور لوگوں کو نہیں پتا اس نہیں بات کا. پتا. ہاں اور جی پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جو ان کو پڑھانے والے ہیں، جی وہ جتنی وہ سسٹرز یا ننس ہوتی ہیں نا، جو ہاں جی وہ تقریباً باہر سے آئی ہوتی ہیں. اچھا جیسے میں ایک اسکول میں پڑھاتی تھی تو وہ فرانس سے، جو مدر تھی وہاں کی وہ فرانس کی تھی. اچھا پھر اسی طرح اور بھی دوسرے کنٹریز سے آئی ہوئی تھی، ہاں یعنی جی کہ وہ انگلش کو ہم سے زیادہ اچھا جانتی تھی. جی جی لیکن وہ یہاں کے پاکستان کمیونٹی، پاکستان میں جو ان کی اپنی کمیونٹی ہاں ہے، جی ان بچوں کو وہ اردو میں پڑھاتی تھی. اچھا اچھا یعنی ہمارے اشرافیہ کے بچوں کو انگریزی میں پڑھانا ہے، جی اپنے بچوں کو انہوں نے اردو میں. اردو میں. اچھا تو اس کی کیا وجہ تھی آپ کے خیال کے اس کی مطابق؟ وجہ وہی ہے کہ جب انگریز برے صغیر میں آیا ہے ہاں تو اس نے تو آتے ہی کہہ دیا تھا کہ 11 سال تک بچے کو مت چھیڑیں، اس چھیڑ کو اپنی زبان میں پڑھائیں. ٹھیک ٹھیک ہے. اچھا اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بچہ کون سی زبان سیکھنا چاہتا ہے سیکھنا مزید. چاہتا ہے. صحیح ہے. تو اسی لیے چھٹی کلاس سے انگلش ہمیں پڑھائی جاتی تھی. ہاں پہلے چھٹی کلاس سے 10-11 سال میں بچہ پرائمری پاس ہو جاتا ہے. ہاں اس کے بعد پھر آپ دیکھیں اس کو لے کے آئیں، دوسری طرف لے کے آئیں نا. مطلب وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کو سمجھ آ جائے، جی. لیکن ہمارے بچوں کو اسی بھیڑ چال میں وہ رکھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو میں کچھ. دیکھتی تھی کہ ان کے بچے ہمارے بچوں سے زیادہ ویل مینرڈ اور زیادہ جانتے تھے. اچھا زیادہ جانتے تھے وہ. زیادہ جانتے تھے. ہاں اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ وہ اپنی زبان میں پڑھ رہے تھے اور ہم لوگ. اور طریقہ کیا ہے کہ ادھر سے پیسے لیے ہیں، ہاں جی، اس سے اپنے بچوں کو اس انداز سے پڑھایا کہ ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے. آ رہی ہوتی ہے. اچھا اور پیسہ اچھا ہمارا تھا، خرچ ان کے بچوں کا. خرچ ان کے بچوں کے پہ ہو رہا ہے. اور ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم قرضے لیتے ہیں. ہاں جی عالمی بینک سے لے لیا، IMF سے لے لیا، اپنے یونیسیف سے لے لیا، ہاں جی ورلڈ بینک دے رہا ہے آپ کو، جو بھی دے رہے ہیں آپ جی کو جی دے رہے ہیں. ایشین بینک پالیسیاں ان کی آ رہی ہیں، پالیسیاں ان کی آ رہی ہیں. نظام تعلیم ان کا فروغ پا رہا ہے. تباہ ہمارے بچے ہو رہے ہیں. تو آپ اس کو دیکھ کے نصاب سازی بھی ایک بڑا اہم ایشو ہے. اس کو دیکھیں کہ ہمارے جو معاشرتی مسائل ہیں، جی ٹھیک ہے، معاشرتی برائیاں ہیں، بالکل سماجی برائیاں ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہاں اپنے نصاب سازی ہمیں کرنی چاہیے. اور بالکل ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں کن چیزوں کی کمی ہے. بالکل ان چیزوں کو اس نصاب میں، یعنی ماحول سے مربوط ہو. ماحول سے مربوط ہو. دیکھیں آپ انگلش میڈیم کتنے اسکول ہیں، 70 سے 80% جو ہمارا تعلیم کا شعبہ ہے پرائیویٹ کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے. لیکن جو معاشرہ ہوتا ہے نا، وہ آپ کی تعلیمی درسگاہوں کا عکس ہوتا ہے. عکس ہوتا ہے واقعی. تو ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ کیا یہ معاشرہ ہے؟ نہیں، اونچ نیچ کا ایک یہ تو ریوڑ نمونہ ہے، ریوڑ ہے. اگر یہ 15-20 سال سے 25 سال سے تقریباً انگلش میڈیم ہی اب تو چل رہا ہے. ہاں جی لیکن معاشرہ کیوں تشکیل نہیں پا رہا؟ بالکل. اچھا معاشرے کی تشکیل کے لیے، دوسرے لفظوں میں ان لوگوں کو قوم بنانے کے لیے یہ کیا نظام تعلیم کس قدر اہمیت کا حامل ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیے قوم بننے کے لیے سارا، میں کہتی ہوں کہ ہے ہی نظام تعلیم. نظام تعلیم جس ملک کا نظام تعلیم ہی نہیں ہے وہ کبھی قوم نہیں بن سکتے. نہیں بن سکتی. جب جاپان جنگ ہار گیا ہے، ہاں جی ان کے جنرل نے کیا کہا تھا کہ ہماری زبان اور ہمارے نظام تعلیم کو نہ چھیڑیں، باقی جو کرنا آپ کر لیں. آپ کر لیں. تو نظام تعلیم جو ہے یہ بڑا اہم ایشو ہے اس پہ، لیکن ہم لوگ اس پہ کوئی دانشور نہیں بٹھاتے، کوئی پارلیمنٹ میں بحث نہیں کروائیں گے، کوئی تحقیق نہیں ہوگی. بس اوپر سے وہ آرڈر آ جاتے ہیں، یہ کر دیں، وہ ہو گیا، اور اتنے پیسے لے لیں. اتنے پیسے لے لیں. اور پیسوں کا اگر آپ قرضہ لے ہی رہے ہیں خدا کے لیے، اس کو صحیح استعمال تو کر لیں. بالکل. ایک تو قرضہ لے رہے ہیں، اس کو ضائع بھی کر رہے ہیں. وہ دے اس انداز سے رہے ہیں، ان مدوں میں دیتے ہیں